بقا کا سوال ہے، پاکستان کی انڈسٹریز کی بقا کا سوال ہے، پاکستان کے خزانے میں ٹیکس دینے والوں کا سوال ہے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کراچی جہاں پر یہ انڈسٹریل اسٹیٹس ہے، ایک بار وہاں جا کے دیکھیں تو صحیح کہ وہاں کے انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے۔ وہ انڈسٹریل اسٹیٹس سائٹ کورنگی، نارتھ کراچی، اربوں ڈالر کی زر مبادلہ کے ذریعے ہیں، وہاں کے آپ حالات دیکھیں، وہاں کے سڑکوں کے حالات دیکھیں، پانی کا، بجلی کا، تحفظ کا، کب تک؟ آخر کب تک؟ اس دردناک کیفیت پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے۔ گزشتہ بلدیاتی الیکشنز میں جماعت اسلامی کو کراچی والوں کا زبردست سپورٹ حاصل ہوا، زبردست ووٹ حاصل ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم حافظ نعیم الرحمان مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ یہ کیفیت آپ نے خود بھی یہاں کراچی میں، آپ یہاں کے سر آف دی سوائل ہیں، آپ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، لیکن اب وہ کیفیت ہو گئی ہے کہ یہ شہر جو ہے، جو اس کی کیفیت ہے، جو شہری سہولیات کی حال ہے، دوسری جانب انسانوں کی زندگی کراچی والوں کی، ایسا لگتا ہے کہ وہ شہر کراچی میں نہیں رہ رہے بلکہ وہ لکی ایرانی سرکس کے موت کے کنویں میں ہیں، جہاں ہر تھوڑی دیر بعد لوگ جو ہیں وہ بے رحمانہ طریقے سے ایک اپنی زندگی کھو بیٹھتے ہیں۔ کوئی آگ لگنے سے جا رہا ہے، کوئی گٹر میں گرنے سے، کوئی مین ہول میں گرنے سے، کسی پہ ڈمپر چڑھ جاتا ہے، کسی پہ واٹر ٹینکر چڑھ جاتا ہے، کسی کو اسٹریٹ کرمنلز گولی مار دیتے ہیں۔ کہاں ہو رہا ہے، کس شہر میں یہ ہو رہا ہے اور کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ کامران خان صاحب، آپ کی جو میں ظاہر پوری گفتگو سن رہا تھا، سچی بات یہ ہے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سب کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کے ہاتھوں جو لوگ مارے جاتے ہیں، تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے جو ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو رہی ہے جن کے پاس اقتدار ہے، جو 17-18 سال سے حکومت میں موجود ہیں؟ اور کراچی کے شہری تو ایک سارٹ آف دہشت گردی کا ہی شکار ہے نا، ان کی دادرسی نہیں ہوتی۔ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، آپ کو کراچی والا تو ملتا ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں چلے جائیں شکایت کرنے کے لیے، کوئی شکایت سننے والا نہیں ملتا آپ کو، پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ انڈسٹریلسٹ پریشان ہیں، تاجر پریشان ہیں، ریزیڈینشل ایریا میں رہنے والے پریشان ہیں۔ آپ بتائیں نا کہ یا تو ہمارے کراچی کے لوگوں کی قسمت میں، ان کے بچوں کی قسمت میں گٹر میں گرنا ہے، آگ کا شکار ہونا ہے، ٹرالوں اور ٹینکروں کے ہاتھوں جو ہے وہ مر جانا ہے، اور اگر بارش ہو جائے تو پانی میں ڈوب جانا ہے، اور پھر کے الیکٹرک والے وہ ان کے کرنٹ لگنے سے لوگوں کا ہلاک ہونا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی اونرشپ نہیں ہے، نہ ریاستی ادارے اس کو آن کرتے ہیں، نہ حکومت اس کو آن کرتی ہے، اور نہ کوئی سیاسی پارٹی اس کو آن کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت شہر کراچی میں گل پلازا کا واقعہ ہوا ہے، پرائم منسٹر کہاں ہیں؟ پریزیڈنٹ صاحب تو جا کر وہاں پر انہیں اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ وہ پنجاب میں موجود رہیں اور بس اس کی بات کرتے رہیں اور اس کے نتیجے میں پورا پاکستان آگے بڑھ جائے گا؟ بلوچستان میں کچھ ہوتا رہے، خیبر پختونخوا میں کچھ ہوتا رہے، تو وہ تو اپنے حالات ہیں، لیکن اس شہر کراچی میں تو حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو۔ تو یہ جو پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ ہے، جس کی پریزنٹیشن بلاول بھٹو صاحب نے 2.5 گھنٹہ دی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس میں تشریف لے گئے تھے یا نہیں لے گئے تھے، مجھے تو وہ ایک میجک شو لگ رہا تھا، اور وہ ایسا میجک شو تھا کہ جو لوگوں کی توجہ بھی نہیں کھینچ پا رہا تھا۔ میں تو سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا لوگوں کو۔ لوگ جانتے ہیں کراچی میں کیا ہوتا ہے، لوگ جانتے ہیں پورا صوبہ سندھ میں کتنی کرپشن ہوتی ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم تعلیم میں بہت آگے چلے گئے، ہم صحت کی سہولتوں میں آگے چلے گئے۔ مجھے بتائیں پورے انٹیریئر سندھ میں ٹرشری کیئر کا کون سا ایسا ہاسپٹل ہے جس میں حکومت کا کوئی آدمی اپنا بچہ، اپنا گھر والا جو ہے وہاں پر داخل کروا سکتا ہو؟ بہت آگے کی بات کی حافظ صاحب، آپ نے تو بہت آگے کی بات کی۔ یہ 3 کروڑ کا شہر جو کہ پاکستان کا انڈسٹریل ہارٹ ہے، قلب ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، پاکستان کی معیشت کی جان ہے۔ ارے پانی نہیں ہے سر، پانی نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، کسی قسم کا کوئی ماس ٹرانزٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ٹرشری کیئر تو بہت آگے آتا ہے حافظ صاحب۔ بالکل درست ہے۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو بادشاہ بنے پریزنٹیشن دے رہے تھے نا، اور ونڈر بوائے کا جب سے نام آیا ہے تو وہ اب اپنے آپ کو اسی طرح سے شو کر رہے ہیں کہ اب میں نظروں میں آ جاؤں۔ او بھائی، نظروں میں آپ کیسے آئیں گے؟ آپ تو کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کی نظروں میں آ چکے ہیں، بلکہ پورے سندھ کے لوگوں کی نظروں میں آ چکے ہیں۔ کیا حال آپ نے ان کا کر دیا ہے۔
پانی کی آپ نے بات کی، یہ 17 سال ہو گئے، 18 سال، بلکہ میں آپ کو بتاؤں نعمت اللہ خان صاحب نے K3 مکمل کیا تھا اور K4 کی پری فیزیبلٹی کے لیے کام شروع کر دیا تھا، ایک کمپنی ہائر کر لی تھی۔ 21 سال ہو گئے ہیں نعمت اللہ خان صاحب کی نظامت کو ختم ہوئے، K4 منصوبہ نہیں بنا، اور پہلے تو صوبے نے ہاتھ کھڑے کر دیے، پھر وفاق آئے اور وفاق نے بھی پھر اب کچھ نہیں کر کے دیا، اور وہ منصوبہ جو 650 ملین گیلن کا بننا تھا اب 260 کا بن رہا ہے، وہ بھی مکمل نہیں ہو رہا۔ وہ بن جائے گا تو آگے لائنیں نہیں بچھی ہوئی ہیں، لائنیں بچھانے کے نام پر بنی ہوئی سڑک کو توڑ دیتے ہیں، سڑک کو بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہاں BRT بنے گی، پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کامران بھائی، ہم جانتے ہیں اس بات کو، ہمارے بچے پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں، اور جب ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں نا، جب وہ موٹر سائیکلوں سے گزر کے اس یونیورسٹی روڈ پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، الرجیز کا شکار ہیں، ان کی پرابلمز ہو رہی ہیں، صحت کے مسائل بچے اور بچیوں کے پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ یہاں کراچی کے لوگ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں۔ 50 لاکھ سے زیادہ موٹر سائیکلیں ہیں، کیونکہ 3.5 کروڑ کی آبادی کے اس میٹروپولیٹن سٹی میں کوئی بلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے، کوئی ماس ٹرانزٹ کا سسٹم پراپر کام نہیں کر رہا۔ KCR کہاں ہے جس کا 10 دفعہ افتتاح ہو چکا ہے؟ سیوریج کا ٹریٹمنٹ پلانٹ S3، اس کے بھی 12-13 سال ہو گئے۔ جو ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے تھے 5 کمبائنڈ، اس میں ایک بھی نہیں بنا اب تک۔ آپ مجھے بتائیں انہوں نے کون سا کام کیا ہے؟ صوبے میں 49,000 اسکول تھے، ان کو مرج کر کر کے انہوں نے کوئی 33-34 ہزار کر دیے، اور اس میں بھی حال یہ ہے کہ بے شمار گوسٹ اسکول ہیں اور بھرتیاں ہو رہی ہیں، دھنا دھن بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ IBS اکھر کے نام پر فراڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو زبردستی بھرتیاں کر دی جاتی ہیں، لسانی بنیادوں پر، صوبائیت کی بنیاد پر اور سیاسی بنیادوں پر۔ اور میں تو کہتا ہوں کسی بھی زبان بولنے والے کو آپ بھرتی کریں، میرٹ پہ بھرتی کریں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ چلے جائیں کراچی کے پرنسپلز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کراچی کے جو ہیڈ ماسٹرز کو دیکھ لیجئے، کراچی میں موجود AC اور DC آفیسز کو دیکھ لیجئے، کراچی کے کسی ادارے میں جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کراچی والا ملے گا ہی نہیں۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس چہرے کراچی؟ ملازمت آپ نہیں دیں، تعلیم آپ نہیں دیں، صحت کی سہولت آپ نہیں دیں، گٹر آپ کے کھلے رہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ سیوریج اور پانی کا سارا نظام انہوں نے لیا ہوا ہے، ٹاؤنز کو تو انہوں نے ڈیوالو بھی نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد جب گٹر میں بچے گر جاتے ہیں تو یہ الزام تراشیاں دوسروں پہ کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، اس وقت تو یہ مسئلہ چل رہا ہے نا، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جی کہ اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم ہو، اختیارات نیچے تک پہنچے، جس کا حق ہے اس کو وہاں ملے، اور وہ جو آئین میں لکھا ہے وہ کم از کم ہو۔ نیشنل فائنانس کمیشن اگر صوبے کو 5,000 ارب دے رہا ہے تو صوبہ نیچے بھی کچھ دے، پروونشل فائنانس کمیشن ہو، اور نچلی سطح تک اختیارات کی تقسیم ہو، اور ایک خود مختار ڈویژن ہی بن جائے، چھوٹے صوبے نہیں بنتے۔ تو آخر آج اس کی بات مسلسل ہونے کے دوران یہ آپ نے دیکھا گل پلازا کا سانحہ عظیم ہوا، جس کا ابھی تک نمبر نہیں باڈیز کی گن گئی، لیکن خیال ابھی آ رہا ہے کہ 82-83 لوگوں کی بیچاروں کی جانیں گئی، اور جو ان کا 1,200-1,300 خاندان کا کاروبار روزگار تباہ برباد ہو گیا وہ الگ، اور جو اسباب کا نقصان ہوا وہ الگ، مگر کوئی بات کرنے والا ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں صوبائیت کی بات کر کے دیکھیں، مطالبہ تو اس لیے صوبائیت کا ہوتا ہے نا، صوبہ بنانے کا ہوتا ہے نا، کہ ان کی نااہلی ہے۔ جب لوگ بے بس ہو جاتے تو کہتے ہیں صوبہ بناؤ بھائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ ہو جائے اور یہ بااختیار نظام بنے، آئین کی آرٹیکل 140A میں لکھا ہے مالیاتی، سیاسی، انتظامی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں، یہ ہے آئین کی ورڈنگ، منتقل کیے جائیں۔ یہ صرف ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے، یہ ٹرانسفر آف پاور ہے، اور اس میں مالیاتی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، انتظامی بھی ہے۔ تو یہ تو ایک حکومت ہے پوری، جیسے مشرف صاحب کے زمانے میں ایک بڑی حد تک اس میں یہ کام ہوا تھا تو لوگوں کو ریلیف ملا تھا۔ ایک عامل وقت تو یہ کام کر سکتا ہے، اور جمہوریت کے چیمپئن کیا ہیں؟ سارے قبضے کیے ہوئے ہیں، MDA، LDA، KDA اور تمام اتھارٹیز، جو KBCA تھا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، وہ SBCA ہو گیا، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو گیا۔ کوئی ادارہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو بااختیار کرنے کے لیے چھوڑا نہیں ہے۔ میئرشپ پر قبضہ کر لیا، جماعت اسلامی جیتی ووٹوں سے بھی، سیٹوں سے بھی قبضہ کر لیا، بعد میں قبضہ کرنے کے باوجود، سیٹیں چھیننے کے باوجود بھی کم پڑ رہے تھے، 32 بندے PTI کے خرید لیے یا اٹھا لیے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنا سسٹم بنا لیا۔ اب یہ سسٹم نیچے سے لے کر اوپر تک زرداری ہاؤس تک چل رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کراچی ٹھیک ہوگا؟ آپ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے یا خوش فہمی میں نہ رہے،
کراچی کو ٹھیک کیے بغیر پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ معاشی ہب ہے, یہ منی پاکستان ہے. ہر قوم, ہر برادری, ہر زبان کے لوگ یہاں رہتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. اس کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا. سارے لوگ وہاں سے منتقل نہیں ہو سکتے. اسی کو ٹھیک کرنا ہوگا. کو کیپٹل بنانے میں ان کو کیا پریشانی ہے مجھے بتائیں کامران خان صاحب؟ کیا دنیا میں 2 کیپٹل نہیں ہوتے؟ جبکہ یہ کراچی پاکستان کا کیپٹل رہا ہے. رکھیں آپ اس کو صوبہ سندھ کے تحت, لیکن اس کو ایک درجہ, ایک کیپٹل ہونے کا درجہ اور بینیفٹ ملنا چاہیے. ہمیں تو یہ بتائیں کہ پی ایف سی ایوارڈ کے لیے اب تک نومینیشن ہی پوری نہیں ہوئی ہے. ایوارڈ کیا کریں گے 15-16 سال میں؟ اور حافظ صاحب, آپ تو آئین کی اور جمہوریت کی اور اصول کی بات کر رہے ہیں. ایک عام شہری جو ہے نا 3.5 کروڑ کراچی والا, وہ کہتا ہے کوئی سا سسٹم لے آؤ, پانی دے دو, سڑکیں دے دو, ٹرانسپورٹ دے دو, سیوریج دے دو, مجھے جینے کا حق دے دو, سڑکیں محفوظ کر لو. یہ ڈمپر, ٹرالرز, یہ واٹر ٹینکر روزانہ کچل رہے ہیں لوگوں کو, یہ کچلنے نہ دو. روزانہ درجنوں لوگوں کو کتے کاٹ رہے ہیں, یہ نہ ہونے دو. وہ تو بیچارے کہتے ہیں کوئی سسٹم لے آؤ, جو سسٹم تمہیں پسند ہو وہ لے آؤ, مگر ہمیں جینے کا حق تو دے دو. کیونکہ آپ حافظ صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ یہ کوئی میں اور آپ بات نہیں کہہ رہے, یہ عالمی ادارے تمام کے تمام جو اس کام پہ جن کی نظر ہوتی ہے, جو اس کی ریٹنگز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بدترین شہر ہے دنیا کا. لیویبلٹی میں اس وقت اکانومسٹ میگزین کے نیچے سے 3 نمبر پر. یہ صرف ہم بات نہیں کہہ رہے, یہ دنیا کے عالمی ادارے یہ بات کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں کامران خان صاحب, آپ بھی اپنا کوئی, آپ مجھے بتائیں, آپ بھی بہت سینئر آدمی ہیں, اس شہر سے آپ کا جو تعلق ہے میں جانتا ہوں. کوئی پاکستان میں سننے والا نہیں ہے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کی اس آو وقا کو؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی آن نہیں کرتا اس شہر کو. اور یہ شہر صرف شہر کا مسئلہ تو نہیں ہے, جغرافیے کا مسئلہ تو نہیں ہے, نہیں تو پاکستان کا مسئلہ ہے. تو پھر کیوں نہیں کوئی اقدام کیا جاتا؟ 3,360 ارب روپے وہ پیسے ہیں جو کراچی کا حق تھا, جو صوبائی حکومت نے کھا لیا ہے. انفراسٹرکچر ٹیکس کے پیسے, اوزیٹی کا جو شیئر ہمیں ملنا چاہیے تو اس کے پیسے, اور جو مختلف قسم کے ہمارے حصے کے, شہر کراچی کے حصے کے پیسے تھے 15 سال میں 3,360 ارب روپے کھا کے بیٹھے ہوئے, اور 2-2 ارب روپے کے لیے, 4-4 ارب روپے کے لیے ٹیکس لگا رہے ہیں بجلی کے بلوں میں. یہ جو ان کے قبضہ میئر صاحب کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں, تو بھائی تمہاری حکومت ہے نا, اب تو تمہارے پاس ہی سب کچھ موجود ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے. لوگوں نے بلدیات میں جب ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا تو ان کو ہمارے سروں پر مسلط کیوں کیا؟ مسلط کرنے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ انہیں چور ہی کیوں پسند آتے ہیں, ان کو ڈاکو ہی پسند کیوں آتے ہیں؟ ہم تو زبردستی نہیں آنا چاہتے, ہمیں تو 1 ووٹ بھی نہیں چاہیے. میں نے تو اپنی سیٹ چھوڑ دی نا, میں نے کہا کہ میرے ووٹ پورے نہیں ہیں, سیٹ چھوڑ دی. مجھے نہیں چاہیے غلط کوئی چیز, جماعت اسلامی کو نہیں چاہیے, لیکن اگر لوگوں نے ہمیں منتخب کیا تھا تو انہیں نعمت اللہ خان نہیں چاہیے, انہیں ڈاکو چاہیے, انہیں تعمیر و ترقی نہیں چاہیے, انہیں تخریب چاہیے. اس لیے ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کو لانے والوں کا مسئلہ ہے. اور اب یہ بات کراچی کا بچہ چیخ رہا ہے, پکار رہا ہے, اور یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اگر یہ سوال بہت طاقت کے ساتھ اٹھ گیا. پھنس جائیں گے سارے کے سارے. اس لیے جس نے یہ میس پھیلایا ہے وہی اس کو صاف کرے. بہت بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان, امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے اس لیے دعوت دی کہ حالیہ جو آخری لوکل باڈیز الیکشن ہوئے, جماعت اسلامی کو کراچی والوں کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہوئی تھی.